ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے۔ بعد ہو عزت بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ رب العالمین نے آج کے مادہ پرست دنیا میں اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں میں ہمیں منتخب کیا اور چنا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اللہ کے گھر میں اکٹھا ہوئے۔ یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات۔ یوں تو بلا کسی مقصد کے بھی لوگ ادھر ادھر بیٹھ کر چائے کے ہوٹلوں پر، نکڑوں پر کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے وقت گزار دیتے، بلکہ لا یعنی باتوں میں، یہاں تک کہ بہت سارے گناہ کی باتوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کو بھی سیاہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کو بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسی ساری مجلسوں سے بچا کر، ایسے سارے لا یعنی کاموں سے بچا کر ایک مقصد کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بنائے، جہنم کے عذاب سے بچنے کا اور جنت میں بلندی درجات کا سبب بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ قصص الانبیاء کی یہ سیریز جو سیرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی ہے، اور سیرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 8ویں قسط ہے جسے لے کر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہوا ہو، جس کا ذیل عنوان ہے بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کی بارش۔ بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے جسے اللہ رب العالمین نے اس امت سے پہلے سارے جہان پر فضیلت عطا فرمائی اور اس پر بے شمار انعامات کیے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک بار نہیں بلکہ بار بار اس بات کو ذکر کیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، تم پر جو میری نعمتیں ہیں اسے یاد کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے اور تمہیں تمام جہروں کو فضیلت عطا کی۔ آپ نے اس سے پہلے بہت سارے انعامات کے بارے میں سنا کہ کس طرح سے فرعون کی چنگل سے اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمایا، جو انسانیت سے گری ہوئی جانوروں سے بدتر سلوک ان کے ساتھ کرتا تھا اور غلام بنا کر رکھا تھا، ان کی عورتوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، مردوں کو قتل کرتا تھا تاکہ یہ قوم کبھی پنپ نہ سکے، کبھی سر نہ اٹھا سکے اور ہمیشہ کے لیے میرے غلام بن کر رہے۔ اس ذلت سے، اس غلامی سے اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی، اور مصر میں رہتے ہوئے جب یہاں بہت سارے عذاب فرعون اس کی قوم پر اللہ نے بھیجے، ان سارے انعامات، ان سارے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ فرعون کے پیچھا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا جس سے آسانی کے ساتھ وہ گزر گئے، اور پھر اسی راستے پر چلتے ہوئے دونوں طرف کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے ملا کر کے اسی سمندر میں فرعون کو، اس کے لشکر کو ڈبو دیا۔ یہ سارا تذکرہ آپ نے سنا ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے پار ہوتے ہیں تو یہ کس قدر نادانی کا ثبوت دیتے ہیں بنی اسرائیل، اور بچڑے کی پرستش میں گرفتار ہو جاتے ہیں، مسلسل سے
غیر قوموں کی نقالی کرتے ہوئے معبود بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کچھ ہدایات دیتا ہے، تورات دیتا ہے، اسے تھامنے کا حکم دیتا ہے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین بار بار انہیں وارننگ دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ یہ کچھ کم انعامات نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شہر سے مصر سے نکلنے کے بعد ایک ملک کا وعدہ کیا کہ جاؤ فلسطین تمہارا آبائی وطن ہے، اور ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ تمہارے لیے اسے فتح کر دوں گا، تم جاؤ وہاں کے لوگوں سے جہاد کرو۔ لیکن وہاں بھی بزدلی کا ثبوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں، ہم نہیں جا سکتے، جب تک وہ قوم اس کے اندر رہے گی شہر میں ہم نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ نکل جائیں، اگر وہ نکل جائیں گے تو ہم اس میں داخل ہوں گے۔ انہیں لاکھ سمجھایا جاتا ہے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، تو اللہ رب العالمین انہیں 40 سال کے لیے اس شہر کو ان پر حرام کر دیتا ہے، اور پھر میدان تیہ میں انہیں بھٹکا دیتا ہے کہ 40 سال تک اس میدان میں تم بھٹکتے رہو، جب تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی، تمہاری تربیت ہو جائے گی، تمہیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی آئے گی، تب اللہ رب العالمین تمہیں پھر سے وہ شہر عطا فرمائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں جو میدان تیہ میں بھٹکایا، تو مقصود ان کی تربیت تھی، ان کی ٹریننگ تھی کہ آسانی سے اللہ کی نعمتیں دستیاب ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں تو قدر نہیں ہوتی۔ ایک بے گھر ایک انسان جو محل میں ہی پیدا ہوا ہو، اسے گھر کی قیمت کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک انسان جو در بدر بھٹکا ہو، اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ بے گھر ہو کر گزارا ہو، جنگلوں میں بیابانوں میں بھٹکتا رہا ہو، اسے جب گھر ملتا ہے تو گھر کی اسے قدر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی قدر کا احساس دلانے کے لیے انہیں 40 سال کے لیے بھٹکا دیا۔ کسی صحرا میں بھٹکتے رہو، تمہیں راستہ نہیں ملے گا، صبح سے شام تک بھٹکتے رہیں، چلتے رہیں، کہیں بھی جائیں، لیکن اس میدان سے نکل نہیں سکتے تھے۔ لیکن وہاں بھی اللہ رب العالمین نے انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتیں جاری رکھی، لیکن یہ بھی اپنی ناشکری سے باز نہیں آتے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک نعمت کا تذکرہ کیا ہے، عظیم ترین نعمت ہے اللہ کی، ظاہر سی بات ہے وہاں صحرا میں، جنگل میں، بیابان میں بھٹک رہے ہیں، اوپر آسمان کی چھت کے علاوہ سر پہ کوئی چھت نہیں ہے، سورج کی حرارت، اس کی تیزی کو، اسے گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی انتظام کیا کہ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا۔ وہ بادل ان کے اوپر انتہائی ٹھنڈا اور سورج کی حرارت کو، سورج کی گرمی کو روکنے والا انتہائی پاکیزہ بادل تھا، جیسا کہ ابن جریج رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹھنڈا اور پاکیزہ بادل تھا جو انہیں سورج کی گرمی سے روکتا تھا، ان کی حفاظت کرتا تھا۔ آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کو ان کے اوپر سائے کی طرح سے اس کی گویا کی ڈیوٹی لگا دی کہ انہیں سورج کی تپش سے انہیں بچاتا رہے۔ آدمی اگر اللہ کی نعمت کی قدر کرنے والا اور احساس کرنے والا تو سجدے سے سر جھک جائے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی تپش میں، اتنے بڑے صحرا میں ہمیں اس سورج کی گرمی سے بچایا ہے۔ تھوڑا سا آدمی باہر سفر کرتا ہے اور کہیں ایک پیڑ کا سایہ پا جاتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر یہ انعام کیا کہ پوری کی پوری لوگ، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ تھے، لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے سب کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا کہ سورج کی گرمی انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، سورہ
बकरा की आयत नंबर 57 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र किया है और भी दूसरे मकामात में इसका जिक्र किया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया कि छत अता फरमा दी, ये एक अल्लाह की अजीम नेमत है। इसी तरह से इंसान भूख थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन प्यास बर्दाश्त नहीं होती। आप रमजान के महीने में देखते हैं कि जब सुबह से शाम तक आप भूखे और प्यासे रहकर रोजा रखते हैं, शाम में इफ्तारी का वक्त होता है, तो सबसे ज्यादा जिस चीज की आपको चाहत होती है वो पानी की होती है। सबसे पहले पानी की तरफ हाथ बढ़ता है कि किसी तरह से गला तर किया जाए, फिर बाद में खाने की तरफ तवज्जो होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस सहरा के अंदर उनके लिए पानी का भी इंतजाम किया और फरमाया वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़्रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता अयना क़द अलिम कुल्लु उनासिन मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला ताअसू फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 60। अल्लाह ने फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया, अल्लाह से पानी मांगा, जब बनी इसराइल प्यासे हुए लाखों की तादाद में है, उन्हें पानी की जरूरत पड़ गई, सहरा में भटक रहे हैं, एक दो दिन की बात नहीं, 40 साल गुजारना है, पानी का इंतजाम कहां से होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी कौम को पानी की जरूरत है, इंतजाम फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हुक्म देता है कि ए मूसा अपनी लाठी को, अपने आसा को पत्थर पर मारो। फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर, हमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी लाठी को पत्थर पर मारो। ये कौन सा पत्थर था? क्या कोई भी पत्थर जिस पर मार दें और उससे पानी जारी हो जाता था, या कोई खास पत्थर था? तो इस सिलसिले में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उनके साथ एक पत्थर था खास किस्म का, जो चौकोर था, 4 कोने वाला था, मुरब्बा एक पत्थर था जो उनके साथ रहता था, जहां भी वो जाते थे उनके साथ वो रहता था वो पत्थर। उसी पत्थर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मारने का हुक्म दिया, जिससे मुसलमान जानते थे कि हाँ यही वो पत्थर है जिस पर अल्लाह ने हमें लाठी मारने का हुक्म दिया है। तो अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर लाठी मारी, फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरता अयना, तो उससे 12 चश्मे जारी हो गए, हर तरफ से 3-3 चश्मे। ये 4 कोने हैं, चौकोर पत्थर है, इधर से 3, इधर से 3, उधर से 3, इधर से 3, चारों तरफ से 3-3 चश्मे जारी हो गए। इस तरह से 12 चश्मे जारी हो गए। फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरता अयना, उससे उस पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए पानी के। एक दूसरी खबर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फम बजसत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उससे चश्मे जारी हो गए। तो फम बजसत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फम फजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मुफस्सिरीन ने दोनों में थोड़ा सा फर्क किया है कि इन बजसा के माने होते हैं कि जो शुरू में स्लो पानी चालू हुआ, उसके लिए अल्लाह ने इन बजसा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और इन फजरा के माने होते तेजी से बहना। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी उस पत्थर पर, तो पहले सुराख पड़ गए पत्थर में, चारों तरफ 3-3 सुराख पड़ गए और उसमें से पानी रिसने लगा, पानी बहने लगा, और फिर देखते देखते वो पानी बहुत तेजी के साथ रवा हो गया, चश्मे की तरह बहने लगा वो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 चश्मे इसलिए जारी किए कि बनी इसराइल के 12 कबीले थे। बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उन 12 बेटों के नाम पर 12 कबीले थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 चश्मे जारी किए, और न सिर्फ चश्मे जारी किए बल्कि हर एक का चश्मा मुकर्रर कर दिया। अल्लाह ने फरमाया क़द अलिम कुल्लु उनासिन मशरबहुम, हर एक कबीला अपने घाट को पहचानता था कि बनी इसराइल के 12 कबीले थे, 12 चश्मे थे, और 12 चश्मों को उनके अपने घाट को सब पहचानते थे कि ये मेरा घाट है, इससे हमें पानी पीना है, ये फला का घाट है, उसमें हमें नहीं जाना है। इस तरह से अल्लाह ने इंतजाम किया। और आगे फरमाया कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि, अल्लाह का रिज़्क़ है, खाओ पियो, वला ताअसू फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन, जमीन में फसाद ना मचाओ, इसे खाओ पियो और फसाद ना फैलाओ। फसाद कब होता है?
جب آدمی اپنا چھوڑ کر دوسرے میں منہ مارتا ہے. اللہ رب العالمین نے سب کے لیے انتظام کر دیا, سب کا مقرر کر دیا, تو اپنے اپنے چشمے کو, اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان دیں. اب دوسرے میں جب جائیں گے تبھی جھگڑا ہوگا, دوسرے میں نہ جائیں صرف اپنے چشمے سے پانی پیتے رہے, سیراب ہوتے رہیں, جھگڑا نہیں ہوگا, فساد نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے اسی لیے حکم دیا کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ, اس سے خراب مت کرو. فساد یہ لفظ ہم عربی میں بار بار استعمال ہوتا ہے, اور ہم لوگ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں, سنتے ہیں کہ فساد مت مچاؤ. فساد کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون نے کہا تھا کہ فرعون کے درباریوں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض, کہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو ایسے چھوڑ دو گے کہ مصر کے اندر فساد مچائے. موسیٰ علیہ السلام کیا فساد مچاتے مصر کے اندر؟ فرعون کو یہ خطرہ تھا. فرعون جب مقابلے میں ہار گیا موسیٰ علیہ السلام سے, جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کروایا اور جادوگر ہار گئے, پھر ایمان لے آئے, فرعون شکست کھا گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کا ڈنکا بجنے لگا مصر کے اندر, تو درباریوں نے فرعون کو بھڑکایا اور کہا کہ ایسے چھوڑ دو گے کہ مصر کے اندر فساد مچائے, یعنی تمہارے خلاف سب کو اکٹھا کر لے اور تمہاری حکومت ختم کر دے, چھوڑ دو گے ایسے. تو فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو فساد سے ثابت کیا. اللہ نے قرآن میں فرعون کے بارے میں لفظ استعمال کیا کہ فرعون زمین کے اندر فساد مچاتا تھا, فرعون میں فساد مچاتا تھا. فرعون کے لوگ کہہ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام فساد کر رہے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی جب مدینہ میں آئے تو وہاں جو منافقین کا گروہ آیا, زبان سے کلمہ پڑھتے تھے, مسلمانوں کے ساتھ میں شامل رہتے تھے, لیکن اندر سے ان کو بھی چھپا ہوا تھا. وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے, اسلام سے نفرت کرتے تھے, کفر پر راضی تھے, لیکن زبان سے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے تاکہ ان کے اندر بگاڑ پیدا کرے, فساد پیدا کرے. تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا, جب ان سے کہا جاتا تھا کہ فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں, ہم تو اصلاح چاہتے ہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو منافقین بھی فساد مچاتے تھے. تو ہر قوم دوسرے کو فسادی سمجھ رہا ہے, یعنی مومنین منافقین کو فسادی کہہ رہے ہیں. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو فسادی کہہ رہا ہے, اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں فرعون فسادی ہے. فساد کہتے کسے ہیں, فساد ہوتا کیسے ہے؟ ابھی آپ جس ملک میں رہتے بستے ہیں وہاں ایک حکومت ہے, ایک قانون ہے, اس قانون کے تحت سب کو اپنا اپنا حق حاصل ہے, اپنے اپنے حق کے مطابق اپنا حق لیتے ہوئے آدمی زندگی گزارتا ہے. لیکن جب کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے, اسے توڑتا ہے اور منمانی کرتا ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ باغی ہو گیا ہے, یہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, قانون توڑتا ہے, تو اسے فسادی مانا جاتا ہے اور پھر اس کو سزا دی جاتی ہے. تو اس کائنات کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے, کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کیا اور بنایا ہے. اس کائنات کو جو اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق چلایا جائے تو اصلاح ہوتی ہے, اور جو اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کے کوئی اور قانون نافذ کیا جائے, بندے قانون بنائیں, تو فساد ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندوں نے اس کائنات کو نہیں بنایا ہے, بندے نہیں جانتے, وہ اپنا نفع نقصان بھی نہیں جانتے. اس لیے وہ جب کچھ کریں گے, وہ دستور بنائیں گے, تو ظاہر سی بات ہے میں جو دستور بناؤں گا تو میں اپنے فائدے کے سوچوں گا, اور دوسروں کا نقصان ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. جیسے فرعون ایک ملک کا بادشاہ تھا, فرعون اپنے فائدے کے لیے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھنا چاہتا, ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا, مردوں کو بھی کروا دیتا کہ یہ کبھی سر نہ اٹھا سکے. کیوں؟ وہ بھی تو ایک انسان ہی ہے, اپنے جیسے انسانوں پر وہ ظلم کرتا تھا, اپنے جیسے انسانوں پر وہ ظلم کرتا تھا. ان کا جرم کیا تھا کہ وہ اس کے خاندان کے نہیں تھے, اس کے قبیلے کے نہیں تھے, بلکہ دوسرے ملک کے تھے, لیکن تھے انسان اسی کے بھائی تھے, سارے انسان بھائی ہیں,
سب کے لیے یکساں قانون ہونا چاہیے، سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اسے اس کی فکر نہیں۔ تو اس طرح سے جہاں بھی آپ جائیں گے دنیا میں ہر جگہ یہی دستور ملے گا کہ یہ ہمارا ہے تو اس کا فائدہ ہو، دوسرا ہے اس کے فائدے کی پرواہ نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا قانون جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کو حکم دیتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک پوری کائنات کے لوگوں کو ایک ہی طرح کا حکم دیتا ہے، ایک ہی طرح کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، ایک ہی طرح کا روزہ رکھنے کا حکم، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی دستور، ایک ہی حدود۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون۔ اسی لیے اس کائنات کا سب سے بڑا فساد اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے، کہ اللہ رب العالمین جس نے اس کائنات کو بنایا، پیدا کیا، اللہ رب العالمین کے اس حق کو دوسروں کو دے دیا جائے، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ تو جہاں جس جگہ زمین کے جس خطے میں، جس حصے میں شرک رہے گا وہاں فساد لازمی ہے۔ اس طرح سے یہ مختصر سی تشریح تھی جو فساد کے تعلق سے میں نے بتلائی کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ احسان، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، بنی اسرائیل پر یہ نعمت کی کہ ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیا اس صحرا میں، اور نہ صرف انتظام کیا بلکہ بہترین انتظام کیا کہ ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کر دیا، انہیں معلوم کرا دیا، اور اس کے بعد اجازت دے دی کھاؤ پیو لیکن زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کسی کا حق نہ مارو۔ اس کے بعد صرف پانی پر انسان کو گزارا نہیں ہو سکتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا۔ کھانے کا انتظام یہ کیا کہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰکِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ پاکیزہ روزی اس کو کھاؤ، تمہارے لیے حلال ہے، پاکیزہ ہے، نفع بخش ہے، کھاؤ اسے، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے نفسوں پر خود ہی انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ رب العالمین نے صرف یہی نہیں کہ بغیر محنت و مشقت کے انہیں وہاں کھانے پینے کا انتظام کیا، بلکہ بہترین انتظام کیا، پاکیزہ رزق کا انتظام کیا۔ اسی لیے جب انہوں نے اس سے اکتاہٹ محسوس کی اور اس کے مقابلے میں دوسرا کھانا طلب کیا تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اتنا پاکیزہ، اتنا بہترین کھانا چھوڑ کر تم اس سے کمتر مانگ رہے ہو۔ تو من و سلوہ یہ ایک بہترین غذا تھی ان کے لیے، جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے انہیں بنانے کا بھی حکم نہیں دیا، محنت کرنے کا بھی حکم نہیں دیا، بلکہ آسمان سے ان کے لیے نازل ہوتا تھا، روزانہ ان کے لیے نازل ہوتا تھا آسمان سے۔ من کے بارے میں آتا ہے کہ من یہ کیا ہے، یہ ایک خاص قسم کا گوند جیسا سفید مادہ ہوتا تھا، جو دودھ سے زیادہ سفید ہوتا تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا، جو اللہ تعالیٰ آسمان سے اس میں نازل کرتا تھا۔ اور بعض مفسرین نے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ الکمأۃ من المن، کمأ جس کا ترجمہ کھمبی کیا گیا، کھمبی یا کھمبی کیا گیا ہے، اسے بعض لوگوں نے ناگ پھن کے نام سے اس کی تشریح کی ہے کہ سانپ کے پھن کی طرح، ناگ کے پھن کی طرح سے ناگ پھنی یا کچھ اس طرح سے نام لیا ہے، یا اسی طرح سے جو ہمارے یہاں مشروب ہوتا ہے اس کو بھی بعض لوگ کہا کہ یہی لفظ مراد ہے، اسی کو کمآ کہا جاتا ہے عربی میں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی من کی ایک قسم ہے، جس کی وجہ سے مفسرین نے کہا کہ من کئی طرح کا ہوتا ہے، وہ ایک گوند کی شکل میں بھی ہوتا ہے، جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بالکل سفید گوند کی شکل میں آسمان سے اترتا تھا، پیڑوں پر پتھروں پر جم جاتا تھا، جیسے صبح آسمان سے شبنم گرتی ہے اور ہم اس کو پتوں پر دیکھتے ہیں، گھاس پھوس پر دیکھتے ہیں، ایسے شبنم کی طرح آسمان سے وہ نازل ہوتا تھا اور درختوں پر پتھروں پر وہ جم جاتا تھا، اور یہ اپنی ضرورت کے مطابق اس سے لے لیتے تھے اور کھاتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جیسے دھنیا کا دانہ ہوتا چھوٹا چھوٹا، ویسے اس کے اندر دانے ہوتے تھے،
یعنی اگر ہم اس کی تشریح کریں اپنی زبان میں تو کہیں گے کہ سفید گوشت کی طرح دھنیے کے دانے دانے کی طرح اس کے اندر بھی ہوتا تھا، یعنی سابو دانے کی کوئی اگر کھیر بنائے تو اسے تشریح دی جاتی کہ اسی طرح کی کوئی چیز سفید ہوتی تھی جو آسمان سے اترتی تھی اور پتھر پر، صاف جگہوں پر اور درختوں پر وہ جم جاتی تھی اور جاتے تھے اپنی ضرورت کے مطابق یہ لوگ لے لیتے تھے اور کھاتے تھے، ان کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ اور یہ صرف اتنا ہی لے سکتے تھے جتنا ان کے لیے اس دن کھانے کے کام آئے، دوسرے دن کے لیے جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بس جتنا ضرورت ہے اتنا لو، اگر وہ لوگ کم لیتے تھے کبھی تو بھی ضرورت پوری ہو جاتی تھی، کبھی محسوس نہیں ہوتی تھی، اگر زیادہ لیتے تھے تو بھی ختم ہو جاتا تھا، کل کے لیے کچھ بچتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے روز کا انتظام کیا کہ روز اللہ نازل کرے گا، روز انہیں انتظام کرے گا، تو انہیں جمع کر کے رکھنے کی، اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صرف جمعہ کے دن شام میں، جمعہ کے دن صبح جب اترتا تھا تو وہ 2 دن کا اکٹھا کر لیتے تھے، اس لیے کہ سنیچر کا دن جو ہے وہ ان کی عید کا دن ہے اور اس دن میں کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ کچھ بھی کام نہیں کرتے تھے، اکٹھا کرنے بھی نہیں جاتے تھے، وہ بس جو کہ اکٹھا کیے رہتے تھے جمعہ کو وہ سنیچر کو کھاتے تھے۔ اور یہ صبح کے وقت اترتا تھا، صبح فجر کی طلوع فجر سے لے کر آفتاب کے طلوع ہونے تک، سورج نکلنے تک، اسی بیچ میں صبح صبح یہ اترتا تھا آسمان سے اور وہ لیتے تھے اور کھاتے تھے۔ اور شام کے وقت یہ من کی بات ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5708 ہے، سعید بن زید سے مروی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، کمأہ جو ہے کھمبی، یہ من کی ایک قسم ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ ایسی ترمذی کی ایک روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی حدیث مروی ہے اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ العجوۃ من الجنہ وفیہا شفاء من السم والکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین۔ اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہے کہ عجوا کھجور یہ جنت کا پھل ہے، عجوا کھجور یہ جنت کا پھل ہے اور اس کے اندر زہر کا علاج ہے، جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 7 کھجور عجوا کے کھاتا رہے تو اسے نہ زہر اثر کرے گا اور نہ ہی اس پر جادو اثر کرے گا۔ بعض محدثین نے کہا کہ اس سے عجوا کھجور سے مراد خاص مدینہ کی عجوا کھجور ہے، مدینہ کے اندر کھجوروں کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں سب سے بہترین کھجور عجوا کھجور مانی جاتی ہے۔ تو عجوا کھجور یہ جنت سے آیا ہوا پھل ہے اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے خصوصیت رکھی ہے کہ اگر 7 کھجور آپ روزانہ صبح صبح کھاتے رہے تو آپ کو پورا دن نہ زہر اثر کرے گا نہ جادو کو اثر کرے گا۔ اور کمأہ یعنی کھمبی یا ناگفن یا مسرول جسے کہیں آپ، یہ من کی ایک قسم ہے جس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ یہ ترمذی کے اندر بھی حدیث نمبر 2066 ہے۔ تو یہ صبح کے وقت من نازل ہوتا تھا اور شام کے وقت سلوا نازل ہوتے تھے۔ سلوا کیا ہے؟ سلوا ایک پرندہ ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سلوا بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ ہے، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بٹیر کے مانند، بٹیر کے مشابہ ایک پرندہ تھا، اور قتادہ رحمہ فرماتے ہیں کہ چنڈول چڑیا کی طرح سے ایک پرندہ تھا، اور یہ ایک خاص اس کی کیفیت ہوتی تھی اس کے نازل ہونے کے وقت کہ جنوب سے ایک ہوا چلتی تھی، جنوب سے ایک ہوا چلتی تھی اور یہ سارے پرندے آ کر وہاں ان کے لیے جمع ہو جاتے تھے، جیسے وہ ہوا چلتی تھی ویسے وہ پرندے آ جاتے تھے اور پھر ایک عرصے تک رہتے تھے ان کے پاس، اپنی ضرورت مطابق وہ لوگ لے لیتے تھے، دبا کر لیتے تھے، اس سے گوشت کو بھونتے تھے، کباب بناتے، جیسا کھانا ہوتا تھا ویسا کھاتے تھے اور باقی پھر چلے جاتے تھے۔ تو روزانہ اللہ تعالیٰ یہ انتظام کرتا تھا۔ اس میں سے بھی انہیں یہ حکم تھا کہ روزانہ جتنا ضرورت ہے اتنا ہی میں جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اگر وہ کبھی لیتے تھے جمع کرتے تھے تو وہ ختم ہو جاتا تھا یا خراب ہو جاتا تھا، اور اگر کم بھی کبھی لے لیے تو ان کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی، کم نہیں پڑتا تھا، تو بس روزانہ کیا کہ خوراک اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا رہتا تھا۔ دیکھیں کس قدر اللہ رب العالمین نے معجزانہ طور پر ان کے لیے یہ اہتمام کیے۔
کہ من اور سلوا کا نزول اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا۔ اسی بات کی طرح اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، یعنی وہ بٹیر کا گوشت یعنی وہ سلوا کا گوشت وہ جب رکھ لیتے تھے تو خراب ہو جاتا، انہیں رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور اسے بھی صرف جمعہ کے دن اجازت ہے کہ جمعہ کی شام میں یہ 2 دن کا اکٹھا کر سکتے ہیں سنچر کے لیے، جمعہ سنچر کھا لو، اس کے بعد پھر ڈیلی کا ان کے لیے نازل ہوتا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اہتمام کیا تھا، لیکن ایک مدت تک یہ کھاتے رہے من و سلوا، پھر اس کے بعد ان کا من اکتا گیا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک، اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کہا ہم ایک ہی کھانا کب تک کھاتے رہیں گے، ایک ہی قسم کا کھانا کب تک کھاتے رہیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ وہ چیز دے جو زمین سے اگتی ہے، مِمَّا تُخْرِجُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا، ہمیں وَقِثَّائِهَا، ہمیں سبزیاں چاہیے اور ککڑی چاہیے اور وہ فومہا لہسن چاہیے، وہ عدسہا دال چاہیے، وہ بصلیہا پیاز چاہیے، یہ ساری چیزیں انہوں نے مانگی۔ تو انہیں کہا گیا کہ اتنی بہترین چیز تمہارے لیے آسمان سے نازل ہو رہی ہے اور بغیر محنت مشقت کے مل رہی ہے، وہ چھوڑ کر کے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم یہ چھوڑ کر کے اس سے کم تک چیز مانگ رہے ہو، اہبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، جاؤ کسی بھی شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ مصر مطلب ہوتا ہے شہر، اور مصر سے بعد مفسرین مراد یہ کہ جاؤ واپس مصر میں چلے جاؤ، انہیں ڈانٹا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ واپس مصر میں، تمہیں وہ ساری چیزیں وہاں ملیں گی جہاں جو زمین سے اٹھتی، یا یہ کہا گیا کہ مصر تو واپس نہیں جا سکتے لیکن کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ، کسی بھی بستی کے اندر تم چلے جاؤ، تمہیں ساری چیزیں مل جائیں گی، یہ تمہیں آسمان سے اتار کر نہیں دیا جائے گا، یہ تمہارا اپنا مطالبہ ہے تو تم اس کے لیے محنت مشقت کرو، زمین سے اگاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اس طرح سے انہوں نے گویا کہ اس نعمت کی ناشکری کی۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا کچھ انتظام کیا، آسمان سے من و سلوا نازل کیا، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت آپ پڑھیں، کس قدر اطاعت رسول کوٹ کے اندر بھری گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے ہر طرح کی محنت مشقت کو برداشت کیا، بھوک پیاس کو برداشت کیا، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ایسے ایسے مواقع آئے کہ صحابہ کرام کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، ایسے ایسے موقع آئے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں رہ گئی، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام کو لے کر اللہ کے وسلم تبوک کے لیے نکلے تو راستے میں ان کے کھانے پینے کے سامان ختم ہو گئے۔ اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ سب سے کھانے کو اکٹھا کروائے، دسترخوان بچھایا، اس پر کھانا جمع کرو، سب لوگوں نے لا کر کے جس کے پاس جو بھی تھا، سوکھی روٹی تھی، کسی کے پاس جو تھا، کسی کے پاس ستو تھا، کسی کے پاس کھجور تھا، جو جس کے پاس تھا لا کے سب لوگوں نے رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ وہاں اتنا بھی جمع نہیں ہوا جتنے میں ایک بکری بیٹھ جاتی ہے، یعنی تھوڑا سا کھانا اکٹھا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر برکت دی، اور پھر صحابہ کرام سے کہا اپنے تھیلوں کو بھر لو، سب نے اپنے تھیلے بھر لیے اور پھر کھانے لگے اسی کو۔ یعنی اللہ آسمان سے کچھ نازل کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ مطالبہ نہیں کیا، بس جو ہے اسی پہ گزارا کریں گے۔ ایسے بھی دور آئے کہ ایک بار اللہ کے نے صحابہ کرام کو بھیجا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا، تو انہیں وہ روزانہ کھانے کے لیے اپنے لشکریوں کو ایک کھجور دیتے تھے، ایک کھجور کھاتے تھے، پورا دن سفر کرتے تھے، اور ایک کھجور کھانے کے بعد اس بیج کو دن بھر چوستے رہتے تھے اور سفر کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے ان کا صبر دیکھا کہ ایک ایک کھجور کھا کر سفر کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے سرگردہ ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی کہ یہ سمندر کنارے پہنچے تو ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر سے باہر پھینک دی، جس سے وہ بڑی بڑی بیل، ایک ایک بیل کی طرح اس کی بوٹیاں کاٹتے تھے، انہیں بھونتے تھے اور کھاتے تھے۔
اس کے आंख से डोल भर भर करके तेल निकालते थे। 12 आदमी उसके आंख के गड्ढे के अंदर जाकर बैठ जाते तो नजर नहीं आते। उस मछली का एक कांटा उठा करके खड़ा किया गया और उसके नीचे से एक सबसे ऊंचे ऊंट के ऊपर एक सबसे ऊंचे आदमी को बिठा करके गुजारा गया तो गुजर गए और उन्हें वो कांटा कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा कांटा था। नहीं, इससे अंदाजा लगाएं तो मछली का नाम गालिबन अंबर था। अंबर मछली अल्लाह ताला ने उन्हें अता की, जिससे 300 सहाबा थे गालिबन और 1 महीना तक खाते रहे। तो इस तरह से अल्लाह ने उनके लिए इंतजाम किया, लेकिन उन्होंने शिकवा शिकायत नहीं की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकवा शिकायत नहीं की, सब्र किया, हर तरह की मशक्कत को बर्दाश्त किया। यहाँ तक कि मछली उन्होंने देखा तो उन्हें पहले सुबह हुआ कि ये क्या है, ये हमारे लिए हलाल है या हराम है। आखिर उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया कि इल्हाम किया कि अल्लाह की तरफ से नेमत तुम्हें दी गई। उन्होंने उसे खाया और सेहतयाब हो गए और सेहतमंद हो गए साहब किराम। तो अल्लाह की नेमतों की साहब किराम ने कदर की, अल्लाह के लिए सब्र किया, हर तरह का मुजाहरा किया। लेकिन बनी इसराइल को देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतों की बारिश कर रहा है और ये नाशुक्री से बाज नहीं आते। कितना फर्क है दोनों में। तो इस तरह से उन्होंने जब मुतालबा किया कि नहीं हम मन्नो सलवा कब तक खाते रहेंगे, इस पर हमें सब्र नहीं होता है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ किसी शहर में दाखिल हो जाओ और जाओ वहां खेती बाड़ी करो, तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी, ककड़ी और लहसुन और प्याज और दाल, जो चीजें तुम्हें चाहिए सब शहर के अंदर हासिल करो। इस तरह से अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की नेमतों के बदले में उन्होंने गोया किसने ऊपर अल्लाह का गज़ब मोल लिया, अल्लाह की नाफरमानियां कर करके, जैसा कि आगे इंशाअल्लाह आएगा जिक्र। और इनकी शरारतें देखें कि अल्लाह ताला ने उसके बाद जब एक अरसा गुजर गया, यहां तक कि हारून इस्लाम की वफात हो गई, उसके 1 साल बाद मूसा इस्लाम की वफात हो गई और बनी इसराइल के बहुत सारे लोग जो शुरू में थे उनका इंतकाल हो गया, एक नई नस्ल तैयार हुई। और तरबियत याफ्ता गोया की हो गए, ट्रेनिंग पाने के बाद भी उनका हाल क्या है। मैं बार बार जब ये आयतें पढ़ता हूँ कुरान करीम की, या बनी इसराइल कहकर उन्हें जब याद दिलाया जाता है कि तुमने ये किया, तुम्हारी ये शरारतें हैं, तुमने ये नाशुक्रियां की, और उन्हें याद दिलाया जाता है उस जमाने की बनी इसराइल के वाक़यात कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में देखो बनी इसराइल ने ये किया है। तो आज उसके बरसों बाद, सैकड़ों बरस के बाद अल्लाह के नबी वसल्लम के सामने मदीना के अंदर रहने वाले जो बनी इसराइल थे, जो यहूदी थे, उन्हें तंबीह की जा रही है। क्यों? जबकि किया था उनके पहलों ने, तो उन्हें तंबीह क्यों की जा रही है? क्या वो लोग भी ऐसे थे? तो तफसीर सादी के अंदर मुझे उसका जवाब मिला। अब्दुल रहमान अस्सादी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जिस तरह से इनके पहलों के अंदर जो मूसा अलैहिस्सलाम के होते हुए जो उनके सहाबा के वजह थी, उनके अंदर जो शरारतें थी वो शरारतें आखिर तक बनी इसराइल में रह गई। इसलिए वो जिल्लत और रुसवाई उनके साथ किसकी हुई। ऐसा नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल थे वो बदमाश थे, नशुक्री करते थे और आज बनी इसराइल अच्छे हैं। इनके अंदर भी वही सारी चीजें हैं। तो 40 साल तरबियत पाने के बाद भी उनका क्या हाल है देखें कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, बहुत सारे लोग जो 40 साल पहले से सब इंतकाल कर चुके हैं, अब नई नस्ल तैयार हो गई है, उनको ले करके यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ये लेकर के फिलिस्तीन के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह ने इनके लिए फिलिस्तीन को फतेह कर दिया है। फिलिस्तीन में दाखिल हो रहे हैं, उनसे एक मुतालबा किया जा रहा है कि देखो जब फिलिस्तीन में दाखिल होंगे दरवाजे से, तो उस दरवाजे दाखिल होते और संजे में दाखिल होना। अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रयता, इस करिया के अंदर दाखिल हो जाओ, फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दन वदख़ुलू बाबा सुज्जदा, कि इस बस्ती में अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत फरावानी रखी, जहां जो चाहो खाओ पियो। अल्लाह ने फतेह कर दिया उस बस्ती को उनके लिए। लेकिन मुतालबा क्या किया गया कि वदख़ुलुल बाबा सुज्जदन,
سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا، اور وقولوا حطۃ، اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ تمہارے سر عاجزی سے جھکے ہونے چاہیے، تمہاری زبانوں پر حطۃ کا لفظ ہونا چاہیے، بس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم ایسا کر کے جاؤ گے تو تمہارے لیے فراوانی کے ساتھ وہاں خوشحالی بھی ملے گی، کھانا پینا بھی ملے گا، اور نغفر لکم خطایاکم، تمہارے ہم سارے غلطیوں کو معاف بھی کر دیں گے، گناہوں کو بخش بھی دیں گے۔ وسنزيد المحسنين، اور جو احسان کرنے والے ہوں گے انہیں ہم اور مزید دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ان ظالموں نے اس قول کو بدل دیا جو ان سے کہا گیا۔ بلکہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صرف قول کو نہیں بدلا تھا بلکہ وہ طریقہ بھی بدل دیا تھا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو وہ اپنی سرین کے بل، چتروں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، سر اوپر اٹھائے ہوئے، اور ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے حطۃ کے بجائے اس لفظ کو بدل کر حنطۃ فی شعرۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے، یا حنطۃ فی شعیرۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے، کہ گیہوں کی بالی میں دانا۔ اللہ نے کہا کہ حنطۃ کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں گیہوں کی بالی میں دانا دے، یعنی مذاق دیکھیں، اللہ کے قول کے ساتھ مذاق، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا عليهم الرجز، اللہ فرمایا ان کے اوپر ہم نے عذاب بھیج دیا۔ جب اتنی سرکشی کی، 40 سال تک ٹریننگ لینے کے بعد بھی، ان کی تربیت کرنے کے بعد بھی، اللہ کی نعمتیں دیکھنے کے بعد بھی ان کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، اور بدماشی یہ ہے کہ شہر میں داخل ہونے کے لیے سجدے کو مطالبہ کیا جا رہا ہے، حطۃ کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو سجدہ کرنے کے بجائے وہ سورینوں کو گھسٹتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، سر اوپر اٹھائے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، اور حطۃ کہنے کے بجائے حنطۃ فی شعیرۃ کہنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے قول کو بدل رہے ہیں۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا عليهم الرجز بما كانوا يفسقون، یا بما كانوا يفسقون، تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے، تو گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کی بیماری بھیج دی، عذاب بھیج دیا، اور اس طرح سے بہت بڑی تعداد میں بنی اسرائیل کو ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتوں کی بارش ان کے اوپر، اور قدر قدر ان کی شرارتیں تھیں، اور ان شرارتوں کے ساتھ آج تک یہ جہاں بھی ہیں، اللہ نے فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ اللہ کے غضب کو لے کر وہ لوگ لوٹے، ان کے اوپر ذلت و مسکنت کو مسلط کر دیا گیا، وہ سارے عہدے، وہ ساری فضیلتیں جو اللہ نے عطا کی تھی وہ چھین لی گئی۔ دنیا کے اندر ان کے اوپر، ان کے پاس لاکھ دولت آ جائے تو ذلت و رسوائی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی، یہ فحاشی اور یعنی ان سے دور نہیں جاتی ہے، سود خوری ان سے دور نہیں جاتی ہے، یہ اسے ملوث رہتے ہیں اور ذل و رسوائی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے ساتھ مسلط کر دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے پھر ان سے بس نہیں کیا، ان کے پاس جو بھی نبی آیا اس نبی کی ہر اس بات کو انہوں نے ٹھکرایا، انکار کیا کہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، جو ان کی مرضی کے خلاف ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیتے، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے ہارون علیہ السلام ہو، چاہے کوئی بھی نبی ہو، بلکہ اگر کوئی انہیں اور سمجھانے کی کوشش کرے تو قتل کر دیتے۔ یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ بما كانوا يفسقون ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، کہ یہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ہارون السلام کو واقعہ آپ نے سنا اس سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ کر کے طور پہاڑ پر گئے تورات لینے کے لیے، تو انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ہارون السلام نے جب انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو نہیں مانے ان کی بات، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے اپنے بھائی کو ڈانٹنے لگے کہ کیوں نہیں تم نے روکا، تو انہوں نے کیا کہا ہارون السلام نے، یہ تو مجھے قتل کرنے والے تھے، اگر میں انہیں تھوڑا سختی کرتا، انہیں روکنے کی اور کوشش کرتا تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ اتنے دلیر قوم تھی، اللہ کی نافرمانی میں، سرکشی میں، ناشکری میں انہوں نے ہر طرح سے
اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر دیا۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کی بارش تھی جو اللہ نے ان کے اوپر کی، جن سے آج خصوصی طور پر 3 نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تیہ میدان میں ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا جو انہیں سورج کی تپش اور گرمی سے بچاتا تھا، ایک پاکیزہ قسم کا ٹھنڈا بادل تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے من و سلوا نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے پتھر سے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں کے ساتھ 40 سال انہیں وہاں گزارے۔ اس کے بعد پھر جب مصر جب انہیں ایک شہر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح کیا، یعنی فلسطین کے لیے فتح کیا اور اس میں داخل ہونے کا حکم دیا، اس میں بھی اللہ کی نافرمانی کی کہ اللہ کے قول کو انہوں نے بدل دیا، حدتن کی بجائے حدتن فی شعیر کہا، سجدہ کرنے کے بجائے انہوں نے سورج کے بعد داخل ہوئے۔ اس طرح سے تو اللہ رب العالمین کا غضب اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو بھرپور سے عزت و نصیحت لینے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو نعمتوں سے عطا فرمائے اس کے قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں یہود و نصارہ کے نقشے قدم پہ چلنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔